بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن فہمی کی آسان سیریز میں آپ کا ویلکم ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کا مطلب آپ کو اردو میں ریلیٹ کر کے سمجھایا جائے گا۔ الحمد سے لے کر والناس تک تمام الفاظ الگ الگ کر کے آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ اس سیریز کو فالو کریں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کا مطلب بلکہ ہے، بہت ایزی ہے۔ بل اردو میں اور کاف ساتھ ملا لیں تو بلکہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بل کا مطلب بلکہ انتہائی آسان ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بل ہم ضل، بلکہ وہ بدتر ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ہے من کا مطلب وہ ہیں کون۔ من کان عدوا للہ، قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تقریباً 10% یہ لفظ ایک ہی صورت میں استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہی آیت میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ والے الفاظ جو ادھر آپ کے سامنے الگ کیے گئے ہیں۔ لن، اس کا مطلب ہرگز نہیں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، لن نصبر علی طعام، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ لن اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ عن اس کا مطلب ہے سے یا متعلق، جس طرح ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس بڑی خبر کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں، عن سے متعلق، ٹھیک ہے۔ کم اس کا مطلب ہے کتنا یا کتنے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی ایسی جماعتیں تھیں جو کہ قلت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت پر غالب کر دیا۔ تو کتنی ایسی جماعتیں تھیں، کم کتنی، تو یہاں پر دیکھیں کہ کم اس کا مطلب کتنے یا کتنی آئے گا۔ لم اس کا مطلب نہیں ہے، اسے آپ آسانی سے لم نہیں ہے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہے جی قاف زبر دال قد۔ قد کا مطلب یقیناً اور تحقیق آتا ہے۔ اگر یہ والا قد اس سے پہلے لام لگ جائے یہاں پر تو عربی گرامر کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اور بعض ائمہ کے مطابق یہ قسم کا بالمقابل آ جاتا ہے۔ لام اور قد اگر لگ جائے تو قسم کے بالمقابل آ جاتا ہے، یعنی کہ اتنی تحقیق اور اتنی بات پکی اور ٹھکی کی جا رہی ہے، اس میں قسم کے معنی بھی آتے ہیں۔ قد یقیناً، جس طرح ہے قد سمع اللہ قول التی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ لقد سمع اللہ قول الذین کفروا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے۔ تو قد کا مطلب یقیناً یا تحقیق آتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جان ہے، یہ لفظ انتہائی کثرت سے استعمال ہونے والے لفظوں میں شمار ہے اس کا۔ مع اس کا مطلب ہے ساتھ۔ ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ کو کہتے ہیں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر لوگ کہتے ہیں تنگی کے بعد ہے، بعد نہیں ہے، قرآن میں ساتھ کا لفظ ہے، مع کا لفظ ہے، تو مع العسر یسرا، ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا معیت، فلاں کو اس کی معیت نصیب ہو جائے جنت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے، یعنی کہ ان کا ساتھ، ان کا پڑوس مل جائے۔ قل اس کا مطلب آئے گا کہہ دے، جس طرح سوالیہ جملے کے بدلے میں کہا جاتا ہے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ اور اللہ ان کے بارے میں مکالمہ کر رہے، تو جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کہہ دے انہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔